کہ ایک بیٹے نے آج اپنے دو آقاؤں کے ہاتھ سے اور دو آقاؤں کی دعاؤں سے ایک باہنر شاعری کر کے ان کی دعائیں لی، اور گلشن طیبہ کیا ہے یہ قوم جانتی ہے۔ آج دیکھیے اسی موقع پر ایک طالب علم نے تو دارالعلوم گلشن طیبہ کے آنگن سے شاعری کا ہنر لیا، دوسرے بچے نے کتاب لکھنے کا طریقہ سیکھا۔ آج انہی آقاؤں کی جوتیوں کو صاف کر کے، جن کی جوتیوں کے ذروں میں یہ کمال ہے کہ وہ جس پہ پڑ جائیں وہ صاحب کمال ہو جائے۔ اور یقین جانو یہ تمہیں پورا خطہ جانتا ہے کہ صوفی صاحب بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، اور اچھے نہیں مہا اچھے، مگر صوفی صاحب قبلہ کی زبان سے پوچھو، کردار سے پوچھو، اطوار سے پوچھو، ان کے فکر و افکار سے پوچھو، ان کی روح ناز سے پوچھو، تو یہ کہتے ہیں اچھا تو نہیں مگر یہ اچھائی آئی ہے جس در سے، اس در کا نام ماہرہ۔ آج اس آنگن میں ایک طرف مخدوم کچھوچا کے آنگن کا چمکتا ہوا، مہکتا ہوا، لہکتا ہوا گلاب تمہاری نگاہوں کے سامنے، تو ماہرہ کا وہ بیٹا بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، جس کے باپ نے صوفی نظام الدین کو وقت کا مائے ناز ولی کامل بنا دیا۔ آج دیکھ رہے ہو کہ حضور رفیق ملت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ رفیق ملت کی سادگی دیکھو، صوفی ملت کی سادگی دیکھو۔ رفیق ملت کے جسم پر، رفیق ملت کے لب و لہجے میں اگر زمانے کا رنگ نہیں ہے تو نہیں ہے، اس میں رنگ ہے تو رسول کونین کی شریعت کا رنگ ہے، ان کی طریقت کا رنگ ہے، ان کے معرفت کا رنگ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ماہرہ مقدسہ سے جب جام چھلکا ہے تو کوئی اعلیٰ حضرت بنا ہے اور کوئی مفتی اعظم ہند بنا ہے۔ حضور احترام علماء صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے چہرے نور کو دیکھنے کے بعد دل بے قرار کو قرار آ جاتا، صرف دور سے کوئی دیکھ لیتا ان کے چہرے کو تو چہرے تابہ پر نظر جانے کے بعد پھر گل و گلاب کی طرف دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں نے اس زمانے میں ان کے چہرے نور کو دیکھا جب میں طالب علمی کے دور میں تھا، اور اس دور میں بھی دیکھا جب یہاں پڑھا رہا تھا۔ اس زمانے میں بڑھاپے میں بھی کسی کا حسن کیا چمکے گا جو چمکا ان کا ہو، اور اس طرح چمکا کہ نہ جانے کتنے بے حسن کو صاحب حسن بنا دیا، نہ جانے کتنے بے ہنر کو صاحب ہنر بنا دیا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، آج کچھوچا بھی ہے، ماہرہ بھی ہے، کچھوچا سے جڑ جاؤ تو کچھوچا اپنی خیرات دیتا ہے، ماہرہ سے جڑ جاؤ تو ماہرہ اپنی خیرات دیتا ہے، مگر ان دونوں شہزادگانے شریعت و معرفت و طریقت سے اگر پوچھا جائے یہ خیرات کہاں کی ہے تو دونوں بول اٹھے کہ بغداد والے تاجدار کا ہے، بغداد والے آقا کا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، آج جس طریقے سے صادق نظامی نے یہاں یہ قدم اٹھایا اور اپنے آقاؤں کی دعائیں دی، اسی طریقے سے آج اسی گلشن طیبہ کے ایک ہونہار طالب علم نے انہی آقاؤں کی دعاؤں کے صدقے میں ایک کتاب زیادہ گلشن طیبہ لکھی ہے، جس کا اجرا انہی سرداران شریعت کے ہاتھوں سے کیا جا رہا ہے، اور انہی سرداران شریعت کے ہاتھوں سے کیا جا رہا ہے۔
मगर देखिए कि आज इनके हाथों से अगर ये हुआ और ये कौम तक पहुंचा तो दारुल गुलशन तैयबा की हकीकत भी मालूम होगी। गुलशन तैयबा किस तरीके से वजूद में आया, कैसे आया और किन किन मरहलों से गुजरा, किन किन मसाइब व आलाम से गुजरा, कैसे कैसे मोड़ से गुजरा, इन सब चीजों को दिखाता हुआ ये किताब ये बताता है कि गुलशन तैयबा अपने आंगन से ऐसे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखता है कि जो बेहुनर हो तो साहिब हुनर बन जाए। आज इन्हीं आकाओं के हाथ से ये इजरा किया जा रहा है। तो आज सैयद साहब के हवाले में पेश करता हूँ और इसका इजरा और इस किताब के मुसन्निफ हाफिज बिलाल अहमद निजामी बादाखेड़ी वो आए और हजरत से दुआएं लें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर रफीक मिल्लत, हुजूर गाजी दौरा, दारुल उलूम गुलशन तैयबा, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती आज़म मंदसौर, हुजूर तनवीरुल उलमा, हुजूर तनवीरुल उलमा, हुजूर रफीक मिल्लत, हुजूर गाजी दौरा, दारुल उलूम अहले सुन्नत गुलशन